السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ 27 اگست 2025 سے ناظرین بدھ کا دن ہے، اہم خبریں ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ایک تو افغان مہاجرین کا ایشو ہے، پاکستان میں ایران میں جو افغان مہاجرین اس ٹائم پہ موجود ہیں، تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ افغان مہاجرین کو ان دونوں ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ دونوں حکومتوں نے، دونوں سرکاروں نے فیصلہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین مزید ان کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی حکومت نے تو POR اور ACC کا وہ جو ان کو کارڈ جاری کیے تھے، اب سب کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اب پاکستان میں صرف ویزے کے حاصل کر کے آپ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بغیر ویزے کے جتنے بھی غیر ملکی پاکستان میں موجود ہیں ان کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 ملین کے قریب افغان شہریوں کو پاکستان سے بے دخل کیا جائے گا، اور تقریباً 6 ملین جو ایران میں موجود ہیں ان کو سال 2025-2026 میں بے دخل کیا جائے گا۔ ایران بڑی تیزی سے افغان شہریوں کو بے دخل کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ساتھ افغانستان کے وزیر دفاع جو پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی بڑھی ہے، جو سرزمین استعمال ہوتی ہے افغانستان کی پاکستان کے خلاف، اس کے بعد جو کشیدگی بڑھی ہے، افغان وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی امید ظاہر کی ہے، اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہے، اور ہم ان تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ پاکستان میں اس ٹائم پہ سیلاب ہے، پنجاب ڈوب رہا ہے، بھارت نے آبی جارحیت ایک بار پھر کی ہے، اور پنجاب کے متعدد گاؤں، متعدد شہر جو ہیں وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ راوی، ستلج، بیاس میں جو ہے وہ شدید سیلابی ریلیں جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ کرتارپور مکمل طور پہ ڈوب چکا ہے، ناروال، سیالکوٹ مکمل طور پہ ڈوب چکے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ساتھ پاکستان نے ایران کی ایک اور بڑی مدد کی ہے۔ ایران نے 13 شدت پسندوں کو پاکستان کی انٹیلیجنس کی معلومات کے باعث جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور ایران نے BLA کے خلاف پاک ایران بارڈر پہ آپریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ افغان مہاجرین پہ میں شارٹ بات کروں گا۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کی جو سرکاری تعداد ہے وہ 1.4 ملین جو ہے وہ POR کارڈ والے تھے، جن کی مدت میعاد جو تھی وہ 30 جون کو ختم ہو گئی تھی، اور سرکار نے اعلان کر دیا کہ یہ اب غیر قانونی ہے۔ تو 1.4 ملین وہ تھے، اور 8 ملین جو تھے وہ ACC کارڈ تھے۔ سال 2025 میں 30 اپریل کو ان کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا، اور سرکار نے ان کو بھی غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اور ساتھ سیکیورٹی جو پاکستان میں جو رپورٹس ہیں کہ 5 سے 6 لاکھ جو ہیں وہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں آباد ہیں، تو جو ہمارا ڈیٹا بتا رہا ہے، سرکار کا ڈیٹا تقریباً کچھ کم 3 ملین، تقریباً 28-30 لاکھ بتا رہے ہیں، مگر ناظرین یہ تعداد کافی زیادہ ہے، کیونکہ سرکار کا ڈیٹا یہ بھی بتا رہا ہے کہ گزشتہ سال 2023 سے سال 2025 تک ان 2 سالوں میں 11 لاکھ افغان شہری جو ہے وہ پاکستان سے بے دخل کی جا چکے ہیں یا اپنی مرضی سے جا چکے ہیں، مگر اس میں جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ تقریباً 70% اس میں واپس آ گئے ہیں۔ تب وہ 7 لاکھ کا ڈیٹا بھی پاکستان کے پاس نہیں ہے جو غیر قانونی طور پہ ان 11 لاکھ میں گئے ہیں، 7.25 لاکھ واپس آ گئے، وہ بھی ڈیٹا میں شامل نہیں ہے۔ تو جو غیر قانونی ہے وہ 1.5 ملین، 15 لاکھ کے قریب، 20 لاکھ کے قریب تو وہ ہوں گے۔ ملا کے 40-45 لاکھ پاکستان میں افغان شہری موجود ہیں، جن میں ویزے والے جو ہیں وہ صرف ان کا سٹیٹس بحال ہے۔ اب جو بھی پاکستان میں آئے گا صرف ویزے کے تھرو آئے گا، اور ویزے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ باقی افغان مہاجرین کا سارا سٹیٹس ختم ہو گیا ہے، کہ جو POR کارڈ والے تھے، ACC کارڈ والے تھے، جو بھی تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ غیر قانونی ہے۔ پاکستان میں سیلاب، جیسا کہ ہم اس پہ بھی ابھی بات کریں گے، سیلاب وغیرہ ہیں، اس وجہ سے بھی یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس ہفتے جو ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور ان کو ملک سے بے دخل کیا جائے گا۔ افغان شہریوں کو مشکلات آ رہی ہیں۔ جب افغان شہریوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اور ایران میں سالوں سال جو ان لوگوں نے وقت گزارا ہے،
تو ان کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑا مسئلہ وہاں پہ بچیوں کے اسکول کا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں بچیوں کی تعلیم 5ویں 6ٹی تک جو ہے، اس کے بعد وہاں پہ تعلیم نہیں ہے، ایون کہ مدارس میں بھی وہ تعلیم بند کر دی گئی ہے، کیونکہ مدارس میں جدید تعلیم کو تھوڑا بہت بیچ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو وہاں کے امیر المؤمنین ہیں ملا خیبت اللہ اخونزادہ، انہوں نے مدارس کی تعلیم بھی 6ٹی کلاس کی بچیوں کے لیے بند کر دی ہے۔ تو زیادہ مشکلات روزگار کا آ رہا ہے اور ساتھ بچیوں کی تعلیم کا آ رہا ہے۔ بہرحال اسی طرح ایران میں 80 لاکھ تھے، 20 لاکھ کو نکال دیا گیا ہے۔ اب 60 لاکھ کے بارے میں ان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ 60 لاکھ مزید بوجھ جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری معاشی حالت بھی درست نہیں ہے، اور ان 60 لاکھ افغان شہریوں کو بے دخل کرنا ہے، ان کو اپنے ملک جانا ہوگا۔ تو یہ تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ایران اور پاکستان سے افغان شہری کو بے دخل کیا جائے گا جو افغانستان جائیں گے۔ افغانستان کے حالات پہلے سے بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ کوئی کارخانے وغیرہ ہے نہیں، کوئی انڈسٹری ہے نہیں کہ وہاں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں گے۔ ان کو مشکلات آئیں گی، کیونکہ ایران میں ان کو وافر مقدار میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ ان کو مہیا تھے، پاکستان میں بھی اسی طرح تھا۔ اس میں بھی اگر یہ پاکستان، پہلے تو یہ بڑا مشکل کام ہے ان کو بے دخل کرنا، اتنا آسان ہے نہیں، سالوں سال سے پاکستان لگا ہوا ہے، ہر حکومت میں یہ بات ہوتی ہے، بعد ازاں یہ جو ہے یہ عمل رک جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت آڑے آ جاتی ہے۔ افغانیوں کے لیے بھی کافی مشکلات ہیں کہ وہ سالوں سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، پاکستان میں پلے بڑے ہیں، اس طرح ایران میں پلے بڑے ہیں، اور یکدم آپ ان کو ایک ایسے ملک لے کے جاتے ہو جو انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھا نہ ہو۔ بہرحال ان کے لیے بھی مشکلات آ رہی ہیں، مگر پاکستان جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی ایشو بھی آ رہے ہیں، تو پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بے دخل کرنا ہے، اور یہ بارشیں اور یہ سیلاب جیسے ہی گزریں گے تو خیبر پختونخوا میں باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کیونکہ اب یہ تو غیر قانونی ڈکلیئر ہو گئے ہیں، پراپرٹیز کو بول دیا گیا ہے، بغیر بھی دیکھے کسی بھی افغان مہاجر کو گھر نہ دیا جائے۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں وزیر دفاع ملا یعقوب نے، جو افغانستان کے ہیں، انہوں نے کہا ہے، اشارے میں کہا ہے کہ انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات اتنے بہتر نہیں ہیں، اور تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے دکھ ہے اس چیز کا۔ مگر ناظرین پاکستان کا جو مطالبہ ہے، ایک تو پاکستان، چین اور افغانستان کی جو سہ فریقی مذاکرات ہوئے ہیں 2023 میں پاکستان میں، 2024 میں چائنا میں، 2025 میں اب یہ جو افغانستان میں پچھلے دنوں ہوا ہے، اس میں بھی چائنا نے بھی خفگی ظاہر کی ہے، کیونکہ پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال کی جاتی ہے، اور چائنا کے خلاف چائنا بھی پریشان ہے اس دہشت گردی سے جو اس ٹائم پہ افغانستان میں مختلف تنظیمیں موجود ہیں۔ پاکستان میں سیکیورٹی کا برا حال ہے، خیبر پختونخوا میں آئے روز حملے ہو رہے ہیں، آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے آپریشن چل رہے ہیں۔ باجوڑ میں آپ دیکھ لیں، شمالی وزیرستان میں دیکھیں، جتنے بھی جنوبی اضلاع ہیں، ٹانک، بنو، لکی مروت، کوہاٹ، کرک، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ان علاقوں میں تو آپ دیکھیں ناظرین، روزانہ کے حساب سے دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک پاکستان میں یہ دہشت گردی کم نہیں ہوگی، جب تک یہ دراندازی افغانستان سے جو ہوتی ہے وہ بند نہیں ہوگی۔ پچھلے دنوں بھی دیر میں جو 10 سے 15 کے قریب شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے، وہ بھی ناظرین افغانستان سے دراندازی کر کے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ باجوڑ میں بھی یہی حالات ہے، ماموند میں اور لوئے ماموند میں، جو دیہات 7 دیہات ایسے ہیں کہ جو بارڈر کے قریب ہیں، وہاں پہ شدت پسندی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہیں سے داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں بھی یہی حال ہے کہ دراندازی کی جاتی ہے، وہاں سیکیورٹی فورسز آپریشن کرتے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ باقاعدہ آپ کو ایویڈنس فراہم کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں دراندازی ہو رہی ہے، آپ کے ہی کی افغان طالبان سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ہماری سیکیورٹی چیک پوائنٹوں کو واچ کرتے ہیں، ہم پہ نظر رکھتے ہیں، اور پھر فینسنگ کاٹ کے ان کو داخل کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو آپ لوگوں نے پناہ دے رکھی ہے، پکتیا میں، خوست میں، کنڑ میں، ننگرہار میں، وہاں پہ ان کے ٹھکانوں کو ختم کریں۔ اب تو آپ ان کو غزنی میں آباد کرنے جا رہے ہیں، تو جب تک آپ ان کا خاتمہ نہیں کریں گے، یا پاکستان میں اسی طرح دہشت گردی کے واقعات ہوں گے۔ پاکستان نے باقاعدہ جو ہے وہ سہ فریقی 3 ملکوں کا جو اجلاس تھا، اس میں بھی پاکستان نے یہ مدعا کافی اٹھایا دہشت گردی کا، اور جو چین اور پاکستان اس ٹائم پہ معاملات جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ تھوڑے خراب ہو رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے۔ چین افغانستان میں ایک بڑا انویسٹر ہے،
اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ اس ٹائم پہ چین کر رہا ہے، اور چین نے ہی 15 سے 20 ارب ڈالر کا سی پیک کو ایکسٹینڈ کر کے افغانستان کو دے رکھا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ ادھر کر رہا ہوں تو آپ کے ملک میں امن ہونا چاہیے، آپ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنا، افغانستان سے لے کے آنا، تو یہ پہلے تو امن چاہیے نا، کہ افغانستان میں امن ہو تبھی سی پیک شروع کیا جا سکے گا اور پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم ہو سکیں گے۔ ساتھ ناظرین، بھارت کی آبی جارحیت جو ہے وہ جاری ہے، اور اب پاکستان پہ جو پانی چھوڑا گیا ہے وہ راوی پہ، ستلج پہ، یہ بیاس پہ شدید سیلابی ریلے آ رہے ہیں، اور جو کرتارپور وہ تو مکمل طور پہ ڈوب چکا ہے، ناروال تک پورا پانی پانی ہے، سیالکوٹ مکمل طور پہ پانی میں ہے، کئی شہر ڈوب چکے ہیں، پنجاب کے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ اللہ خیر کرے، آگے پاکستان کو پلان کرنے پڑے گا۔ ڈیم کو تو ہم ویسے بھی خلاف ہیں، ہم تو ڈیم بننے دیتے نہیں ہیں۔ اگر ڈیم ہمارے پاس ہوتے تو آج ہم کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جب ڈیم کی بات شروع ہوتی ہے تو سندھ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ احتجاج شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اور ہمارے دیہات جو ہے وہ زیر آب آ جائیں گے، اور ہمارے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ ہر بندہ پھر انجینئر بن جاتا ہے۔ پاکستان کی بہتری کا سوچنا چاہیے۔ ایک بڑا ڈیم آپ کہیں بھی بنائیں، پانی کو سٹوریج کرنے کے لیے وہ پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب ہزاروں مویشی جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے ہیں، سینکڑوں مویشی جو ہیں وہ انڈیا سے پانی میں آ گئے ہیں۔ عوام جو غریب لوگ ہیں زیادہ تر دیہاتوں میں، ان کے پورے گھر جو ہے، جو پوری زندگی میں ایک بار وہ 2 کمرے 3 کمرے کا گھر بنا لیتے ہیں، وہ پانی میں بہہ گئے۔ ان کی جمع پونجی جو ہے وہ لٹ گئی ہے۔ اب وفاقی حکومت کو ایک تو فوج اور ریسکیو جو ہے وہ ادارے متحرک ہیں، اور ہزاروں افراد کو مشکلات سے نکال کے ان کی جانیں بچائی ہیں، مگر ان کی قیمتی گھر اور مویشی، شکر ان کی جانیں بچ گئی ہیں۔ ابھی بھی زیادہ ایسا لگ رہا ہے، پاکستان میں جتنی بارشیں ہوئی ہیں 802 افراد اب تک اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آگے بھی جا کے یہ جو پنجاب میں سیلاب ہے، جو بھارت نے ایک ریلا چھوڑا ہے، آبی جارحیت کی ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اب اللہ خیر کرے کتنی جانیں مزید جاتی ہیں۔ اللہ کرے، اللہ نہ کرے کہ بیچ میں مزید کوئی جان جو ہے وہ چلی جائے۔ وفاقی حکومت کو، صوبے کی حکومت کو اب مکمل طور پہ وفاقی حکومت کو ایک پلان کرنا ہوگا۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، اس نظام میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ پاور ہے۔ ڈیم اس پورے 2 سال میں آسانی سے اس کے لیے طریقہ کار طے کیا جا سکتا تھا، مگر خیر وہ 2 سال میں طے نہیں ہو سکا۔ آگے جا کے اب اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، کنسنسس سے ساری پارٹیوں کو راضی کرنا پڑے گا، اور مل بیٹھ کے ایک ڈیم بنانا پڑے گا۔ اتنا پانی سٹور کرو گے تو آپ کے لیے کافی بہتر ہوگا، اور اگر اسی طرح پانی محلوں میں اور پورے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور کراچی سندھ میں اسی طرح بہتر رہا تو عوام کا نقصان ہوگا، ان کے گھر جائیں گے، ان کے مال مویشی جائیں گے، ان کی ساری عمر کی جمع پونجی جائے گی۔ ساتھ ناظرین، بات کریں گے جنوبی وزیرستان وانا میں ایک اور کیپٹن جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ کیپٹن تیمور چکوال کا رہائشی تھا، بریگیڈیئر راجہ حسن عباسی کی اکلوتی اولاد تھی۔ 30 اگست 2025 کو ان کو شادی تھی، اور ان کی شہادت کے بعد 26 اگست کو اس کا جنازہ ہے۔ تو اب اس گھر میں ماتم ہی ہے، اور ان کی دلہن پہ، ان کے گھر والوں پہ، ان کے والدین پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک بچے نے پھر اپنے وطن کے لیے جان دی ہے۔ کل ناظرین انشاءاللہ ڈیٹیل سے ملیں گے، مزید خبریں آئیں گی، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔